اللہ علیہ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 58 اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بغیر کسی وجہ سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں اور بڑا واضح گناہ کما رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ یہ چلا کہ جو بندہ ناجائز ناحق کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیتا ہے، ایذا دیتا ہے، وہ ایذا کسی بھی طریقے کی ہو سکتی ہے۔ ایذا زبان کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ زبان سے اس کی بے عزتی کر ڈالے، زبان سے اس کے خلاف کلمات کہہ دے، زبان سے خلاف حقیقت اس کے اوپر بہتان باندھ دے۔ ہاتھ کے ساتھ بھی ایذا ہو سکتی ہے، اس کو ناجائز مارے، بلا وجہ اس کو سزا دے۔ اسے ایذا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مالی طور پہ اس کو یوں نقصان پہنچا دے کہ یا اس کو چوری کر لے یا کوئی اس کے اوپر ناجائز مار ڈال دے، اسے مالی طور پہ اس نے ایذا پہنچا دی، اس کی عزت، اس کی پگڑی اچھال دی، اسے مارا پیٹا۔ کسی بھی قسم کی ایذا اہل ایمان کو دینا یہ حرام ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ظلم تو میں خود بھی نہیں کرتا، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دے دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی عدل کرنا ہے، اس لیے ظلم تم بھی نہ کیا کرو۔ تو جو بندہ اپنے اہل ایمان بھائیوں کو، مسلمان بھائیوں کو، مسلمان بہنوں کو ناجائز کوئی بندہ کسی قسم کی بھی ایذا دیتا ہے، کسی قسم کی بھی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو انہوں نے بہتان باندھا ہے اس لیے کہ بغیر مقتصب ہے، بغیر کسی وجہ کے ہی اس کے اوپر کوئی بات تھوپ دی، اور ساتھ پھر اس نے بہت بڑا گناہ بھی کما لیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 11 نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا ای الاسلام افضل، حضور بہترین اسلام کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس بندے کی زبان سے، جس بندے کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہوں، یہ بہت بہترین مسلمان ہے۔ اب ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہمارے رویوں سے کیا مسلمان بھائی محفوظ ہیں؟ گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیا بیوی ناجائز طور پہ آپ کے مینے، تانے، لانوں، تشنیع، اس کو مارنا، کیا وہ محفوظ ہے؟ کیا تمہاری آئی ہوئی بہو، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، جیسے تمہاری بیٹی اگلے گھر جاتی ہے تمہیں احساس رہتا ہے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو؟ کیا تمہارے گھر کے اندر جو باہر سے آئی ہوئی تمہاری بہو کسی کی بیٹی، ناجائز اسے تم کہیں تنگ تو نہیں کر رہے، ناجائز اسے تم تکلیف تو نہیں دے رہے کہ ایک طرف تسبیح کرنی جانتے ہو، ایک طرف نمازیں بھی پوری پڑھتے ہو اور ساتھ کسی کو تکلیف بھی دیتے ہو؟ ہر بندہ یہ دیکھے کہ میرا اپنے گھر میں رویہ کیسا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنے بزنس کے اندر جن کے ساتھ تعلقات ہیں ان کے ساتھ کیسا ہے، محلے میں کیسا ہے، کسی بھی جگہ پہ کسی کو میں ناجائز تکلیف تو نہیں دے رہا، میری وجہ سے کوئی، میری زبان کی وجہ سے، میرے رویے کی وجہ سے، میرے ہاتھ کی وجہ سے، میرے معاملات کی وجہ سے کوئی بندہ ناجائز مستق تو نہیں ہو رہا۔ صحیح الجامع میں ایک روایت ہے، صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کف شرک علی الناس فإنها صدقۃ منک علی نفسک، اپنے شر کو لوگوں سے روک لو، یہ تمہاری طرف سے اپنے اوپر صدقہ ہو جائے گا۔ ایک بندہ کسی اور کو تکلیف دیتا ہے، اپنا شر کسی اور کے اوپر ڈال دیتا ہے، شر وہی جو ہم نے پہلے گزارش کی کہ زبان کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ یا کسی بھی معاملے کے ساتھ اگلے بندے کو شر میں ڈال دیا، اپنا شر اس کے اوپر ڈال دیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی تکلیف کو جو لوگوں کو دے رہے ہو اس کو
रिश्तेदारों में छोटी छोटी बातों में झगड़े हो जाते हैं, तुम ज्यादती कर जाते हो, उस तकलीफ को रोक लो। अपने माशरे के अंदर जहां जहां तुम्हारा लोगों के साथ मामला रहता है, कुफ शर्रा का अन्नास, लोगों को जो तुम्हारी वजह से अगर कोई शर पहुंचता है, तुम्हारी वजह से अपने भाइयों को कोई तकलीफ पहुंचती है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तकलीफ को रोक लो, ये तुम्हारे ऊपर सदका हो जाएगा, तुम्हारा अपने आप के ऊपर ही ये सदका हो जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 2564। सैयदना हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत के रावी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला तहासदू, आप इसमें हसद ना किया करो, इसलिए कि हसद करने की वजह से दूसरे को तकलीफ पहुंचती है और ईजा पहुंचाना वो ममनू है। हसद क्या होता है कि किसी बंदे के पास अल्लाह की दी हुई नेमत है, हसद ये है कि इसकी नेमत छिन जाए, ये मुझे मिल जाए। किसी बंदे का अच्छा कारोबार चलता है, उस पे हसद आ जाए कि इन्हों बड़े पैसे लाते पहने, हम ऐसे खाली बैठे रहते हैं, ग्राहक किसके पास ज्यादा आते हैं, मैं खाली बैठा रहता हूँ। किसी के पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमतों की फरावानी है, ये कहते रहना और ये कुर्ते रहना कि किसी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए इसकी। जो हसद करता है वो है कि अपने भाई को तकलीफ देता है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दूसरे के खिलाफ हसद ना किया करो, वला तनाजशू। और तकलीफ देने की एक सूरत ये है कि ऐसे खामखा किसी चीज का रेट बढ़ा देना। एक बंदा एक चीज खरीदना चाहता है, उसका रेट है 50 रुपए, पास बैठा बंदा कहता है मैं तो 55 में खरीदार हूँ, हालांकि उसने खरीदनी नहीं है, सिर्फ रेट को ज्यादा करने के लिए। बाद आपने देखा होगा कि सेल लगती है, मजमे में 5-6 बंदे अपने हैं, कोई 50 बंदे दूसरे भी आ जाते हैं, जहां बात रुकती है ये कहता है 55, वो कहता है 60, वो कहता है 65। ना 55 वाले ने खरीदनी, ना 60 वाले ने, ना 55 वाले ने। किसी मासूम बंदे को, किसी देहात से आए हुए बंदे को 70 पे लाके फंसा देना, वो चीज 40 वाली है, तो ये तनाजशू है, ये रेट को खामखा बढ़ाना है। आप चाहे उसमें से मुनाफा बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन तनाजशू का मतलब ये है कि तुम अपने भाई को तकलीफ में इस तरह मुब्तला कर दो कि तुमने खरीदनी नहीं, बस बैठे बैठे ज़ुबान लाई 10 रुपये बढ़ा देते, दूसरे ने और 20 बढ़ा दिए, तीसरे ने और बढ़ा दिए, तो फरमाया कि वला तनाजशू, ये काम ना किया करो, इसलिए कि ऐसे तो तुम्हारे भाई को तकलीफ होती है। वला तबागदू, और एक दूसरे के साथ बुग़्ज़, गुस्सा, नाराजगी, नफरतें भी ना रखा करो, आपस में प्यार रखा करो। और नबी अलैहिस्सलाम वो तो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर हैं, और उसके उम्मती हम क्या कर रहे हैं? हम अपने हर भाई के लिए ज़हमत बने हुए हैं, तकलीफ का बाइस बने हुए हैं। रहमतुल लिल आलमीन नबी, उनकी उम्मत को भी चाहिए कि वो भी आपस के अंदर मोहब्बत करने वाले बन जाएं, आपस के अंदर रहमत वाले बन जाएं, आपस के अंदर एक दूसरे के साथ प्यार करने वाले बन जाएं। फरमाया कि एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ ना किया करो, वला तदाबरू, एक दूसरे को छोड़ के ये ना हो कि ये इधर उधर देख रहा है, वो उधर को बैठा हुआ है, बातचीत ही खत्म हो गई, वो उधर को चला जाता है देख के, वो उधर को चला जाता है। ये तदाबरू है कि भाई अपने भाई को छोड़ दे। ये दोस्तों में भी हो जाता है, और खास तौर पे रिश्तेदारों में बड़ा होता है कि हमारी शादी का मौका था, वो नहीं आया, बस असी भी नहीं जाना, बस पक्की गाने बाज गई। फरमाया कि वला तदाबरू, एक दूसरे को छोड़ा ना करो, बल्कि हदीस में आता है कि सिल मन कतअका व आति मन हरमका, जो आपके साथ कतअ रहमी करता है आप उसके साथ सिला रहमी कर दे। आपको जरूरत पड़ी, उसने कोई चीज नहीं दी, जब वो तेरे पास आया तो तू दे दिया कर, अगले का बदला भी ना किया करो, अगले से इंतकाम लेने वाली बात भी ना किया करो कि मुझ ना फंसा कि नहीं आया कि नहीं हो, ये ना किया करो, बल्कि अपने भाई की मदद किया करो। फरमाया कि वला यबि बअदुकुम अला बैइ बअदिन, एक बंदा दूसरे बंदे की बै के ऊपर वो अपनी बै ना किया करे। किसी ने कोई चीज बेच दी है, उसकी बेची हुई चीज के ऊपर उसका सौदा कैंसिल करवा के अपना सौदा बेचने के लिए अपने
بھائی کو تکلیف نہ دیا کرو، یہ بھی ایک تکلیف ہے۔ فرمایا کہ یہ ایذا نہ دیا کرو۔ کسی بندے نے کسی کے ساتھ سودا 1000 روپے کا کر لیا، کہتا یار تو پھنس گیا، اگر چلو 900 روپئے دینا کر دے کینسل۔ اب وہ بندہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے یار اس کے اندر یہ جو عیب ہے نا بس یہ اس کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ عیب شاید کوئی نہیں، سارا اس کو پتا ہے، بس کوئی اس کی ایک بات کوئی بڑی سا نقطہ نکال کے یہ سودا کینسل کرتا ہے تو یہ وہ ہے وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بِيعِ بَعْضٍ، کہ ایک بندے کا سودا ہو گیا ہے اس سے کام دیتا ہے، یا کہتے یار تو 1000 دے کے پھنس گیا ہے، یہ تو 1500 کی چیز ہے، 1500 میں تجھے دیتا ہوں۔ تو کسی کا سودا خراب نہیں کرنا چاہیے، یا تو ابتدا میں سودا ہونے سے پہلے یہ بھی اپنا ریٹ دے سکتا ہے، دوسرا بھی دے سکتا ہے، تیسرا بھی دے سکتا ہے، تو کسی بندے کو اس کا سودا خراب کر کے ایذا نہیں دینی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بندہ کسی منگنی کے اوپر منگنی نہ کرے، کہ ایک جگہ پہ کسی بچے بچی کی نسبت ہو گئی ہے، اب وہ بندہ کہتا ہے کہ یہاں تو میرے بچے کی شادی ہونی چاہیے، اس بچے کے ساتھ تو میری بچی کی شادی ہونی چاہیے۔ اب وہ بچی کے اندر کوئی نقص نکالے گا، بچے کے اندر کوئی خرابی نکالے گا، اس کے گھر والوں کے اندر کوئی خرابی نکالے گا کہ تو بھاسا نا بندے چنگے نہیں آگے چلو ہوں بھی 10 سال رک جا۔ تو یہ کسی کی منگنی کے اوپر منگنی کر لینا کہ اس کی توڑ کے اپنی بچی کی اپنے بچی کی وہاں شادی کرنا، منگنی کرنا، اس بات سے بھی روکا گیا ہے، اس لیے کہ یہ ایذا ہے، یہ تکلیف ہے، یہ اپنے بھائیوں کے لیے آپ کو تکلیف دہ نہیں بننا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَقُولُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، یہ نہ کیا کرو کہ سودے توڑ رہے ہو، منگنیاں خراب کر رہے ہو اور ایک دوسرے کے خلاف نفرت بغض یہ سارا کچھ کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پر ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، ظلم بھی نہیں کرتا، رسوا بھی نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اس کو حقیر بھی نہیں جانتا۔ حقیر جاننے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ تم کہو کہ سارے مقابلے شیش ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھے کہ یہ میرے مقابلے میں کیا ہو سکتا ہے، ہماری یہ حیثیت ہے اور یہ ہمارا مناظر تھا، یہ کمی اٹھ کے سارے خلاف گنا کرنے لگ پیا، یہ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو۔ فرمایا کہ ولا یحقرہ، کسی کو حقیر مت جانو، اب تقویٰ ہونا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تقویٰ کیا کرو۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف دینے سے رک جاؤ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، بندے کے لیے اتنا ہی اس کے شر کے لیے کافی ہے کہ اپنے بھائی کو یہ حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ نماز تو پوری پڑھتے ہیں، پانچوں پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور صدقات و خیرات حج عمرے سے بھی جانے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے کے شر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر جانے۔ اب ہر بندہ خود دیکھے کہ میں اپنے بھائی کو حقیر سمجھتا ہوں یا کہ اسے برابر مقام دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر بندے کا اس بندے کے اوپر، مسلمان کے اوپر اس کا خون بھی حرام ہے، ناجائز اس کا خون نہ کرے، قتل نہ کرے، اور اس کا مال ناجائز نہ کھائے، اور اس کی ناجائز پگڑیاں نہ اچھالے، ناجائز اس کو رسوا نہ کرتا پھرے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 262 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس اپنے خرچ کرنے کے پیچھے کوئی کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، احسان نہ جتایا کرو، اس لیے کہ کسی کو تکلیف دینا، آپ نے آج کسی کا تعاون کر دیا ہے، کل کرنا آپ اس کے لیے ایذا کا باعث بن جاؤ، اے بھوکا مردا پیا سی، میں راشن لے کے دیتا سی، اے پنڈوں آیا سی تے پلے کچھ نہیں سی، ساڈے کو کوڑی آیا سی، اسی اینو سانبھیا سی، اس طرح کی باتیں کرنا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الذین ينفقون اموالهم، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد منن، بعد میں احسان جتلاتے ہیں، تو یاد نہیں اسی کرنا کی کیتا سی، ولا اذن، اور اس کو تکلیف بھی نہ دو۔ فرمایا کہ جو لوگ یہ نہیں کام کرتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں اور کوئی تکلیف کا باعث نہیں بنتے، فرمایا کہ لہم اجرہم عند ربہم،
اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی ہے، کوئی خوف نہیں ہوگا اور قیامت والے دن بھی ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے اس سے اگلی آیت نمبر 263 سورۃ البقرہ فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ اس صدقے سے، جس صدقے کے پیچھے تکلیف آتی ہے، اس صدقے سے بہتر یہ ہے کہ اچھی بات ہی کر دو۔ ایک بندے نے صدقہ نہیں دیا لیکن وہ اپنی زبان کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، اس کو پورا احترام دیتا ہے، زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، یہ اس صدقے سے اچھی چیز ہے جو صدقہ دینے کے بعد پیچھے پھر وہ تکلیف دیتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اے لوگو اپنے صدقات کو، یہ بعد میں جو احسان بتلاتے ہو، جو بعد میں تکلیف دیتے ہو، اس سے تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، صدقے خیرات ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ کسی غریب کو زکات دے ہی دیتا ہے، سال بعد اس نے زکات دے دی، پھر پورا سال میں بلائی رکھیا، آپ یہ سبزی لا دے، آپ یہ کام کر دے، ابھی میرا بل تاریا، میرا یہ کام کر رہا، وہ ہے کہ اس کو اپنا پورا ملازم صرف اس لیے بنا دیتا ہے چونکہ میں اس کو زکات دیتا ہوں۔ فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، لوگوں کو تکلیف دے کے، لوگوں کے اوپر احسان جتلا کر اپنے صدقات کو ضائع نہ کیا کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6105، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، لمبی حدیث ہے، اس کا یہ حصہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو لعنت کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَ كَقَتْلِهِ، جو اپنے مسلمان بھائی کو کہتا ہے کہ کافر ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس بندے کو اس نے قتل کر دیا۔ اب ہم خود غور کریں کہ ہم کتنے دن کے اندر کتنی دفعہ لوگوں کے اوپر لعنت کر دیتے ہیں بغیر علم تصوف، اور جس بندے نے کوئی تکلیف بھی نہیں دی تو ہم تو بیٹھے بیٹھے دوستوں کے اندر کسی بندے کا تذکرہ ہوا تو دوست کہتا ہے بڑا لعنتی ہے، چھاڑے دی گالی نہ کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ، مومن کو لعنت کرنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی کو قتل کر دیا ہے۔ لعنت کرنے سے ہماری زبان رکتی نہیں ہے، بظاہر ہم پورے نیکیاں کرنے والے ہیں، پکے نمازی ہیں، 5 چھوڑ کے 6-7 نمازاں پڑھتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں سے لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ زبانوں سے اگر لوگ محفوظ نہیں ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لام تان کر کے لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 1977 1977، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا کہ بار بار پہ تانے ہیں، تمہیں ہے یہ ہو گیا، تو تیرا ابا یہ ہو گیا، تیرا خاندان یہ ہو گیا ہے۔ مومن ایسے نہیں کرتا۔ اگر مومن ایسے کر رہا ہے تو پھر اپنے کردار کا جائزہ لے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کہ مجھے ان کاموں سے رک جانا چاہیے۔ ولا اللعان، اور لعنت بھی نہیں کرتا، لعنت اگر کرتے ہو تو اس سے رک جانا چاہیے۔ ولا الفاحش، اور برا بولنے والا، برائیاں کرنے والا مومن ایسا نہیں ہوتا۔ ولا البذیء، اور یہ بد کلامی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ وہ نیک پورے ہوتے ہیں لیکن زبان سے بڑے گندے ہوتے ہیں، بڑے توڑے ہوتے ہیں۔ ولا البذیء، فرمایا کہ مومن ایسا نہیں ہوتا کہ جب کوئی بات آئی، کوئی بندہ سامنے آیا، اس کے خلاف جو تبصرہ آیا اس نے زبان سے کر دیا، فرمایا کہ یہ بذیء، مومن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کی زبان کو اس کا کنٹرول ہی نہ ہو۔ مومن کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کی اپنے بھائی کو وہ تکلیف نہ دے۔ سنن ابی داؤد کے اندر روایت ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 4875، اور یہ حدیث آپ اکثر پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے ایک دوسری ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بارے میں یہ کلمہ کہا تھا کہ حسبک من صفیہ تعنی کثیرۃ، کہ یہ جو چھوٹے سے قد والی صفیہ ہے اس کی چھوڑو بات۔ اب حضرت عائشہ کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اب سب سے زیادہ محبت نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے اہل بیت بھی ہیں، نبی علیہ السلام کی باقی ازواج مطہرات بھی ہیں، مردوں میں، عورتوں میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت مجھے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یہ چھوٹے قد والی صفیہ سے حضور بات چھوڑیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ سنو، تم نے یہ ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر میٹھے پانی کے سمندر کے اندر ڈال دیا جائے پانی کڑوا ہو جائے. اگر حضرت عائشہ ام المؤمنین جو کہ نبی علیہ السلام کو ہر ایک سے پیاری ہیں، ان کے لیے اجازت نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو کوئی یہ چھوٹی موٹی گالیں تو ہوتا ہی رہتا ہے. ایسے نہیں کہا. جیسے ہم اسے چھوٹی موٹی بات سمجھ کے تبصرے کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے اوپر ہم یہ باتیں بناتے رہتے ہیں. یہ کہا کہ یہ چھوٹے قد والی، ہم ذرا دیکھیں نا کہ دن میں اگر کوئی کالے رنگ کا بندہ ملتا ہے تو ان کالا گیا، کوئی اس کی ٹانگ خراب ہے، کوئی لگڑا گیا، کسی نے کالا گیا، کسی نے گنجا، کسی نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہم اپنی زبانوں سے بغیر مقتصدو، ہم بغیر کسی وجہ سے لوگوں کو تکلیفیں دیتے پھر رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرما دیا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی وہ اس کے ذہن میں یہ بات بھی نہیں ہوتی کہ یہ اتنا برا کلمہ ہے، وہ ایسا کلمہ زبان سے نکال دیتا ہے، بے خیالی کی وجہ سے اس کلمے کی وجہ سے جہنم کی دور کی وادی میں پھینک دیا جاتا ہے. اور پھر اسی حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں وَحَكَيْتُ لَهُ إِنسَانًا، نبی علیہ السلام کے سامنے میں نے ایک بندے کی نقل اتار دی کہ وہ ایسے کرتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنسَانًا وَأَنَّ لِي قَضَا وَقَضَا. آپ نے فرمایا کہ مجھے خواہ اتنا زیادہ مال مل رہا ہو، خواہ مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہو رہا ہو، میں کبھی کسی کی نقل اتار کے کسی کی کوئی ایذا رسانی کا باعث نہیں بنوں گا. تو ہم ذرا غور کریں نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کس کس کی نقلیں اتارتے رہتے ہیں، کیا کچھ ہم کرتے رہتے ہیں. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر اس بات کی اجازت نہیں ہے تو حضرات ہم کیا چیز ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں. ہم کس بات کی بری ہیں؟ کتنے گناہگار ہیں، پتہ نہیں دن میں کیا کچھ کرتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں. تو ہمیں تو غور کرنا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کے لیے ہمیں تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 67 نمبر حدیث، اور یہ نبی علیہ السلام کا خطبہ حجۃ الوداع جو کہ ایک لمبا خطبہ، اس کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری عزتیں ہر ایک کے لیے بالکل احترام والی ہیں، حرمت والی ہیں. کسی بندے کے لیے اجازت نہیں کہ کسی کا خون کرے، کسی کا مال لوٹے اور کسی کی عزت اور کسی کی پگڑیاں ایسے اچھالتا پھرے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کحرمت یومکم ھذا، جیسے یہ حج والا دن ہے نا، اتنا احترام والا، اتنا ہی مسلمان کی عزت احترام والی ہے. فی شہرکم ھذا، جیسے یہ حج والا مہینہ ہے. فی بلدکم ھذا، یہ جو مکہ مکرمہ میں سارے کھڑے ہو، جتنا یہ حج والا دن ہے، جتنا یہ تمہارا حج والا مہینہ ہے، اور جتنا وہ تمہارا مکہ شہر ہے جس کی اللہ تعالیٰ قسمیں اٹھاتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اللہ تعالیٰ جس شہر بلد الامین کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اس بلد الامین کے بارے میں فرمایا کہ جیسے اس کی حرمت ہے ایسے مسلمان کی بھی عزت ہے، تم کسی کی پگڑیوں کا نہ اچھالا کرو. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لیبلغ الشاہد الغائب، یہ بات جو ہے نا جو موجود ہے بعض والے لوگوں کو بھی پہنچا دو. یہ نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، ایسے لوگوں کی پگڑیاں اٹھاتے پھریں. جامع ترمذی میں روایت ہے حدیث نمبر 2023. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو صحیح کہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے، فنادى بصوت رفیع، نبی علیہ السلام نے اونچی آواز کے ساتھ لوگوں کو متوجہ ہو کر فرمایا یا معشر من اسلم بلسانہ ولم يفض الایمان فی قلبہ، اے لوگوں جو زبان سے ایمان کا اقرار کرتے ہو اور تمہارے دلوں کے اندر ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، ذرا یہ بات سن لینا. اور نبی علیہ السلام نے اونچی آواز کے ساتھ، وہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس بات کو اچھا نہیں جانا، فرمایا لا تؤذوا المسلمین، مسلمانوں کو ایذا نہ دیا کرو، ولا تعیروہم، اور لوگوں کو آگ بھی نہ دلایا کرو. آگ دلانے کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جیسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کسی کو کہنا کہ وہ تھوڑا خاندان نہیں چنگا، کسی کو کہنا کہ تیرا امی ابا ایسے کر کے، کسی کو کہنا کہ تجھے تو کام نہیں کرنا آتا، کسی کو یہ کہنا، تو کسی
करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और लोगों की पोशीदा और उनकी इज्जतें उछालने के लिए उनके खुफिया क्या छुप छुपा के करते हैं, ये ना देखा करो। फरमाया कि नबी अस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा लोगों के ऐब के पीछे लग जाता है, फिर अल्लाह ताला उसके ऐब के पीछे लग जाता है, और जिस बंदे के ऐबों के पीछे अल्लाह ताला लग जाता है, फरमाया कि यफ़ज़हु वलौ फी जौफ़ि रहलिही, फिर वो बंदा बेशक अपने घर के अंदर वो काम करेगा, वो रुसवा हो जाएगा, उसका ये काम बाहर आ जाएगा, अल्लाह ताला उसको लोगों के सामने ले आएंगे। सही मुस्लिम में रिवायत है, हदीस नंबर 2124। नबी अस्सलाम ने फरमाया इज़ा कुंतुम सलासतन फला यतनाजसनान दून अल-आखर। बहुत ही छोटी सी बात देखने में है, लेकिन इससे अगर किसी भाई को तकलीफ आती है तो नबी अस्सलाम ने उससे भी रोक दिया कि 3 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे आपस में वो अलग से सरगोशियां करते रहे, एक बंदा वो उनके अंदर बैठा रहा है, अब वो उसको तकलीफ हो सकती है कि पता नहीं मेरे खिलाफ को बात कर रहे हैं, पता नहीं कोई ऐसी बात है कि जो मुझे नहीं बताना चाहते, पता नहीं मुझे ये इस काबिल नहीं समझते कि ये जो बात आपस में कर रहे हैं ये मुझे भी बता दें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हत्ता तख्तलिजू बिन्नास, यहाँ तक के लोग को और ज्यादा आ जाए फिर तो ठीक है। 3 बंदे हैं, 2 एक तरफ होकर बात करें, एक को एक तरफ कर दें, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिन अजल अन युहज़नहु, इसलिए कि इससे अपना आपका भाई परेशान हो जाता है, उसको तकलीफ हो सकती है कि पता नहीं कौन सी बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं, तो इस बात से भी रोक दिया कि अपने मुसलमान भाइयों के लिए तकलीफ का बायस ना बना करो, इसलिए कि 2 बंदे बात करते हैं, बाहर से 2 और आ जाते हैं, 4 और आ जाते हैं, 5-6 बंदे हैं, तो फिर 2 बंदे आपस में बात करते हैं, फिर कोई हरज नहीं है कि पीछे 6 बैठे हैं, फिर किसी के ज़हन में नहीं आएगा कि ये 2 अलग में क्या बात करें, सिर्फ 3 बंदे हों, 2 अलग से सरगोशियां करें, एक को छोड़ दें, ये भी उसके लिए तकलीफ का बायस हो सकता है। नबी अलैहिस्सलाम ने इससे भी रोक दिया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक दूसरे का इज्जत करने की, एहतराम करने की, एक दूसरे को उसका पूरा मकाम देने की, जिस तरह की इज्जत हम अपने लिए चाहते हैं अपने भाइयों के लिए भी उसी तरह का हमें इज्जत करने वाला बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 5004 5004 सही हदीस है, और इसके रावी भी एक नहीं बल्कि असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलाम के कितने सारे सहाबा किराम, वो कहते हैं कि हम एक सफ़र में जा रहे थे और हमारे एक साथी जब हम कहीं रुके तो वो साथी कहीं सो गया। उनमें से एक बंदा उसने रस्सी पकड़ी और या तो उसको जाकर रस्सी के साथ बांध दिया या रस्सी उसके पास रख दी कि वो अचानक उठे, वो डर जाए कि पता नहीं ये सांप है, ये क्या चीज़ है, या उसको बांधा है या किसी भी तरह से उसको रस्सी की वजह से उसने डरा दिया। इसमें हदीस में इतना है कि फन ताला का बादहुम इला अब्रिल माहू फअखलहु फफज़िआ, तो जो बंदा उठा तो उसने रस्सी को देखा या तो अपने उनको बांधा हुआ देखा या कोई भी इसके साथ मामला हुआ तो वो बंदा डर गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन युरब्बिअ मुस्लिमान, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है कि अपने मुसलमान भाई को बिना वजह ऐसे तकलीफ ही दे दे। तो किसी के लिए तकलीफ का बायस नहीं बनना चाहिए। एक बंदा सोया हुआ है, उसकी बत्ती बंद कर दो। एक बंदा सोया हुआ है, उसका बाहर से तुम कुंडी लगा के बाहर से ताला लगा दो, तो उसको तकलीफ में देना, तकलीफ पहुंचाना, किसी को वैसे ही मैसेज दे के मेरे फलां बंदे का एक्सीडेंट हो गया, ये जो अप्रैल फूल होता है ना, ये भी वही चीज है कि किसी को तकलीफ देना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान के लिए जायज नहीं है कि अपने मुसलमान भाई के लिए वो किसी भी तरह की तकलीफ का बायस बने। इसलिए अल्लाह ताला से हमें तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने भाइयों के लिए प्यार करने वाला, अपने भाइयों के लिए इज्जत करने वाला, एहतराम करने वाला बना दे।
ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کو احترام دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے بھائی انعام اللہ صاحب ہیں، تو ان کی اہلیہ بیمار ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور بھی جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. جہاں پر بھی بیمار ہیں، گھروں میں اسپتالوں میں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الكفر والكافرين وأذل البدعة والمبتدعين. اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. تعالوا عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.